अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, हम में से हर शख्स ये तो जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़िंदगी और मौत को हमारे आमाल की जांच के लिए पैदा फरमाया है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और वही है कि जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारे आमाल की जाँच हो। इस आयत मुबारक से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी और मौत को आमाल की जांच के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 5 ऐसे आमाल हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर शख्स को पूछेगा? और क्या आपने उन 5 सवालों के जवाब तैयार कर लिए हैं? प्यारे दोस्तों, वो 5 सवाल कौन से होंगे जो कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन हम में से हर बंदे से पूछेगा, और हमने उनके कितने जवाब तैयार कर लिए हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में गौर व फिक्र करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, यूँ तो इंसान अपनी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरता हुआ मौत से हमकिनार होता है, और फिर मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके 3 सवालात के ज़रिए से इम्तिहान लेता है। फिर इसके बाद कल बरोज़ महशर में उसे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश किया जाएगा। जब वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश होगा तो ख़ास तौर पर उससे 5 सवालों के जवाब ज़रूर तलब किए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर किस कदर रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा इम्तिहान होने से पहले ही हमें 5 सवालात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बता दिए कि इनके बारे में कल क़यामत के दिन मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगा, ताकि हर शख्स इन 5 सवालों के जवाब हल करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर हो। और यकीनन वो स्टूडेंट इंतहाई नालायक और सख्त सज़ा का मुस्तहिक होता है कि जिसे इम्तिहान से पहले ही सवालात दे दिए जाएं ताकि वो इन सवालों के जवाब तैयार कर सके, लेकिन इसके बावजूद वो सुस्ती और काहली से काम ले और उन सवालों के जवाब अच्छी तरह से तैयार ना कर पाए। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा ही हाल उन बंदों का होगा जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाजिर होंगे और इन 5 सवालों के जवाब देने के अंदर फेल हो जाएंगे। लिहाजा उन्हें भी सख्त सज़ा देते हुए दोज़ख के अंदर डाला जाएगा। प्यारे दोस्तों, वो 5 सवाल कौन से हैं? प्यारे दोस्तों, इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत को नकल किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्नि आदम यौमल क़यामति हत्ता युसअलु अन ख़म्सिन, कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब के लिए बारगाह खुदाबंदी में पेशी होगी तो आदमी के पाँव एक जगह से दूसरी जगह की तरफ सिरकेंगे नहीं जब तक कि इन 5 चीज़ों के बारे में उससे सवाल न कर लिया जाए कि उस शख्स ने इन 5 चीज़ों के बारे में अपनी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर कौन से काम किए थे। प्यारे दोस्तों, उन 5 सवालात में से पहला सवाल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, कि उसकी ज़िंदगी और उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि कहाँ पर ज़ाया की। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी और उम्र एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के दिल को सख्त बना देती है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और जब हमने उन पर दुनियावी असबाबों को खोल दिया और उनकी उम्रों को दराज किया तो उनके दिल हमारे दीन के बारे में सख्त हो गए और नतीजतन वो गुमराही के अंदर मुब्तला हो गए। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि एक बादशाह अपने साथियों के साथ किसी बाग के करीब से गुजर रहा था कि इसने देखा कि बाग में कोई शख्स संगरेज़े यानी छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा है। एक संगरेज़ा खुद इसको भी आकर लगा। इसने खुदाम को दौड़ाया कि जाकर संगरेज़े फेंकने वाले को पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। चुनाचे खुदाम ने एक गंवार यानी कि अनपढ़ देहाती को हाजिर कर दिया। बादशाह ने कहा कि ये संगरेज़े तुमने कहाँ से हासिल किए? इसने डरते डरते कहा कि मैं वीराने में सैर कर रहा था कि मेरी नज़र इन खूबसूरत पत्थरों पर पड़ी। चुनाचे मैंने उनको झोली में भर लिया और इसके बाद फिरता फिराता इस बाग में आ निकला और फल तोड़ने के लिए ये संगरेज़े इस्तेमाल कर लिए। बादशाह ने कहा कि तुम इन संगरेज़ों की कीमत जानते हो? तो उसने अर्ज़ किया कि मैं इनकी कीमत नहीं जानता। जिस पर बादशाह बोला कि ये पत्थर के टुकड़े दरअसल अनमोल हीरे थे जिन्हें तुमने नादानी के सबब ज़ाया कर दिया है। चुनाचे इस बात पर वो शख्स अफसोस करने लगा, मगर अब इसका अफसोस करना बेकार था कि वो अनमोल हीरे इसके हाथ से निकल चुके थे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के लम्हात भी
انمول ہیرے ہیں، اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ جبکہ حضرت سیدنا امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ یعنی کل جو سورج نکلے گا وہ دوسرے دن کے لیے ہوگا، اور جو دن گزر چکا پھر وہ تمہاری زندگی کے اندر کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ لہذا پیارے دوستو، زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے، کہ کل نہ جانے لوگ ہمیں جناب کہہ کر پکارتے ہیں یا پھر مرحوم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہو نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ جبکہ دوسرے سوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کہ ہر شخص سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں پر گوائی تھی۔ ناظرین محترم، جوانی کا زمانہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں ہماری خواہشات اور گناہ کرنے پر ہمیں زیادہ قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک نوجوان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 70 بوڑھے لوگوں کی توبہ سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ جوانی کا وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان ہر قسم کا گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب کوئی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو زمین و آسمان کے درمیان ایک چراغ کو روشن کر دیتا ہے۔ چنانچہ جس پر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ چراغ کس وجہ سے روشن کیا گیا ہے، تو اس پر مقرر ایک فرشتہ جواب دیتا ہے کہ آج فلاں نوجوان نے اپنے رب سے توبہ کی ہے اور اپنے رب سے صلح کرتے ہوئے پوری رات گزاری ہے، لہذا یہ چراغ اس کی توبہ کی خوشی کے اندر روشن کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نوجوان آدمی کی توبہ بوڑھے کی توبہ سے زیادہ پسند ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ جوانی ہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جبکہ تیسرے سوال کا ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہ اس سے مال و دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن حلال یا حرام ذرائع کے ذریعے سے اس نے حاصل کیا۔ ناظرین محترم، آج کا دور جو چل رہا ہے وہ ایسا دور ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو کسی شخص کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال کر رہا ہے یا پھر حرام کر رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب انسان اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوئے تو وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا، اور اگر ماں باپ یا بہن بھائی بھی نہ ہوئے تو پھر اپنے خاندان اور رشتہ داروں کی وجہ سے ہلاک ہوگا۔ جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس طرح سے ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب لوگ اسے کمی مال کا طعنہ دیں گے، یعنی اس بات کا طعنہ دیں گے کہ تمہاری تنخواہ اور نوکری بہت کم ہے، جس سے ہماری خواہشات اور ہمارے معاملات پورے نہیں ہوتے، لہذا وہ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں پر ڈال دے گا، یعنی حرام طریقوں سے مال کمانا شروع کر دے گا۔ اور سب سے بے وقوف ترین وہ شخص ہے جو کہ کسی کی دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام مال کماتا تھا قیامت کے دن اسے اس حال کے اندر لایا جائے گا کہ اس کے بیوی بچے اس کے سامنے موجود ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہ حرام کماتا رہا۔ چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے کہ یہ شخص ہمیں حرام کھلاتا تھا اور اس نے ہمیں دین کا علم نہیں دیا تھا۔ چنانچہ اس پر انہیں کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے لو۔ چنانچہ وہ اس کے اعمال سے نیک اعمال کو اٹھا لیں گے،
اس حال میں کہ وہ شخص اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے حسرت و ندامت کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا ہوگا کہ میں نے یہ سارے کام تمہارے ہی لیے تو کیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِي مَنْ أَنْفَقَهُ کہ کمائی ہوئی مال و دولت ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن حلال یا حرام مدات کے اندر خرچ کی، یعنی جو مال کمایا تھا چاہے وہ حلال طریقے سے کمایا تھا یا پھر حرام طریقے سے، انہیں کن کاموں کے اندر خرچ کیا، کیا اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کی تھی، کیا فقراء اور مساکین پر اس مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت سنواری تھی یا پھر دنیا ہی کے کاموں کے اندر اور حرام کاموں کے اندر ان کو خرچ کیا تھا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی بات جہنم کے اندر لے گئی، تو وہ جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ نہ تو ہم نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ ہم مسکینوں پر اپنا مال و دولت خرچ کیا کرتے تھے اور نہ انہیں کچھ کھانے اور پینے کو دیتے تھے۔ ناظرین محترم، جبکہ پانچویں سوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ کہ علم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ جتنا تجھے علم حاصل تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ ناظرین محترم، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص سے اس کے علم کے مطابق سوال کیا جائے گا، چنانچہ جاہل سے اس کے علم کے مطابق سوال کیا جائے گا، جبکہ عالم سے اس کے علم کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جو کہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہل کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا، ایک تو اس وجہ سے کہ اس نے علم حاصل نہ کیا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پیار دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کو اس کی موت کے وقت کے آنے سے پہلے ان 5 سوالات کے جوابات تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے اور حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں آتی، یعنی اس کی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر ایسے شخص کو جہنم میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔